کسی سے دکھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا سوائے اپنے اللہ کے، دیکھنا وہ تمہارے اشک رشک میں بدل دے گا۔ یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہیں مشوروں کی ہیں عادتیں، دل غم صدا انہیں چھوڑیے، تیری داستان نہیں جانتے، میرے درد دل سے ہیں بے خبر، میرا کربیچا نہیں جانتے، میرے آس پاس جو لوگ ہیں میری تلخیاں نہیں جانتے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کہ سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا، جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ لہجے کو ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے، سوچوں کو بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ سورہ ناس کے حالے میں کھڑی ہوں گمسم، میری چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں۔ کاش ایک لاک ڈاؤن ایسا بھی ہو کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں اور کہا جائے کہ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور میں نے ممتا کو تب دیکھا جب اس کی موت میں چند ساعتیں باقی تھیں، وہ سرکاری ہسپتال کے بیڈ پہ پڑی تھی، سانپ نے کاٹا تھا، زہر چڑھنے سے دانت گر چکے تھے، ڈاکٹر آیا تو اسے قریب ہونے کا اشارہ کیا، ڈاکٹر نے کان قریب کیا تو کہنے لگی، سستا ٹیکا لگانا، میرے بیٹے کی جیب خالی ہے۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کہ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی، پتجھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا، جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ خداوندا یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں، نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی، نفس کے ساتھ ایک تلوار سی چلتی ہے سینے میں۔ ہم چاہے کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، یا روزمرہ کے کام کر رہے ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود و شریف پڑھتے رہیں کہ اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ جب تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو پھر تمہیں رونے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت نہیں۔
جملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کے رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں، یہ ہوتی ہے اذیت میں انتہا۔ رجوع الہی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھڑی اتنی ہی بھاری ہوتی جائے گی، اور اس گٹھڑی کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو درکار ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو اپنی چلائے گا تو میں تجھے اتنا تھکا دوں گا جس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر تو میرے سپرد کر دے گا تو وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور وہ بھی جو میری چاہت ہے۔ اپنی نیکی کو بھول جانا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا سچے مومن کی نشانی ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ شکوے شکایتوں کی نہیں، یہ ظرف ظرف کی بات ہے، تیرے وہم و گماں میں بھی ہم نہیں، اور تو لفظ لفظ ہمیں یاد ہے۔ حالات برے ہیں میں جانتی ہوں، اللہ کی مدد یقینی ہے یہ بھی مانتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیں جو دستے رحمت تو زندگانی میری سنبھل جائے، کاش سجدہ کروں مدینے میں اور سجدے میں دم نکل جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرائیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کے بے فکر رہنا۔ ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے، یہ ہم جو لفظ لکھتے ہیں ہماری آپ بیتی ہے کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں دل جگر کو ملے سکون، مجھے اس جہاں کی تلاش ہے، جو بسا ہوا ہے نگاہ میں اسی آستاں کی تلاش ہے۔ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے محسوس تو کر۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے تو میرے جسم
میری روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا بنا دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔